مفتی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بڑی دینی خدمات ہیں، ان کی ہم قدر کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن وہ پاکستان کا کوئی بھی مفتی اعظم نہیں ہے، خالی مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے ہی نہیں پاکستان میں مفتی اعظم کا منصب۔ اس کو میں نے مختصر الفاظ میں واضح کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، پاکستان علماء کونسل ہماری جماعت ہے کہ ہم مفتی صاحب کے اس موقف سے اس طرح جو اعلانیہ انہوں نے کیا ہے اتفاق نہیں کرتے، اور کچھ چیزیں ہمارے خیال میں حقائق کے خلاف ہیں جو اس میں ہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اس میں تیسری بات تھی کہ ایک دارالافتاء پاکستان رجسٹرڈ ہے، جو پاکستان علماء کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اس کا بھی موقف پوچھا گیا، اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی۔ لیکن اس کے بعد بغیر کسی تحقیق کے، بغیر، اکثر تو وہ ہیں ماشاءاللہ جن کو اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں آتا، جو گالی گلوچ کا بازار جو ہے گرم کیا گیا، وہ یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کیا یہ تربیت ہے اور یہ علم ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے۔ اگر تو یہ تعلیم و تربیت اور یہ محبت ہے تو اللہ ہمیں اس سے باز رکھے۔ جس طرح مفتی صاحب سے سود کے مسئلے پہ بہت بڑے بڑے اکابر علماء کا اختلاف ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کے مسئلے پر اختلاف ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، اس طرح سعودی عرب کی موجودہ صورتحال اور اس حوالے سے ہمیں بھی اتفاق نہیں ہے ان کی اس بات سے۔ اس میں جرم کیا ہے؟ لیکن میری مری ہوئی ماں کو، جو اس دنیا میں نہیں ہے، اسے بھی بڑے بڑے اداروں کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ گالیاں دی ہیں۔ یہ جو ہم نے انداز دیکھا کہ وہ جوہلا جن کو عربی پڑھنی بھی نہیں آتی، وہ بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، اور ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جناب مدرسے سے منسلک ہیں۔ ہم نے تو نہ ایسا مدرسہ دیکھا، نہ ایسے اساتذہ دیکھے، نہ ایسی محبت دیکھی۔ میں خود ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، کسی کی ماں کو، بہن کو گالی دیتے ہوئے 100 بار انسان سوچتا ہے، لیکن جہاں جہالت ہو وہاں صرف سلامہ ہی کہا جا سکے۔ اختلاف نہ ہو، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ کئی مرحلوں میں یہ مدارس بورڈ پہ ان سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور کئی مسائل پہ اختلاف کیا ہے۔ اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں ہے، گالیاں دینا ضرور جرم ہے۔